الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تمباکو کے انسانی صحت پر اثرات، ٹوبیکوز ایفیکٹس آن ہیومن ہیلتھ۔ اب تمباکو کیا ہوتا ہے؟ تمباکو ایک جان لیوا زہر ہے۔ اس کے اندر مہلک اور کیمیائی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی میں سگریٹ کے اندر تمباکو کا استعمال ہوتا ہے، اور سگریٹ نوشی ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس کی خوشیاں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مشغلے کے طور پر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہیں ان کی عمر 15 سال عام انسان کی زندگی سے کم ہوتی ہے۔ ایک اسموک فری فارسٹ نامی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایک سگریٹ میں نیل پالش کے ریموور سے لے کر چوہے مارنے کے زہر تک نہ جانے کتنے مہلک کیمیکل شامل ہیں۔ اس امریکی ویب سائٹ کے مطابق سگریٹ 4000 سے زائد کیمیکل کا مرکب ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سنکھیا زہر چوہے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے جو کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ میں فارمالڈیہائڈ بھی موجود ہوتا ہے جو مردہ جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے۔ تمباکو نوشی کے بارے میں کچھ مشہور کہاوتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر سگریٹ انسانی عمر کے 5.5 منٹ کم کر دیتا ہے۔ تمباکو ایک نشہ آور چیز ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تمباکو نوشی کرنے والے کو ہیضہ، ٹی بی، ٹائیفائڈ اور اس کے علاوہ متعدی امراض وہ ہوتے ہیں جو انفیکشس ڈیزیزز، پھیلنے والی بیماریاں بہت جلدی ہوتی ہیں۔ برٹش رائل کالج آف فزیشنز کے مطابق انسان بہت جلد اموات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی موت کا سبب ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ US پبلک ہیلتھ سروس۔ اب ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے اور آپ لوگ بھی اس کو غور سے دیکھیں کہ تمباکو کا دھواں یا تمباکو سگریٹ کو جلانے کے بعد اس میں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہوتا ہے۔ تمباکو کا دھواں مشہور زہروں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، نکوٹین۔ نکوٹین ایک انتہائی مہلک زہر ہے۔ تمباکو میں نکوٹین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر ایک قطرہ خرگوش کی کھال پر ڈالا جائے تو خرگوش یا جانور پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی ساکن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سینسز ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک عام سگریٹ میں تقریباً 20 ملی گرام نکوٹین ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ ہم مشہور زہر پڑھ رہے ہیں تمباکو کے اندر۔ پہلا نکوٹین تھا، اب یہ دوسرا کاربن مونو آکسائڈ گیس ہے۔ اب کاربن مونو آکسائڈ گیس کیا ہے؟ کاربن مونو آکسائڈ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ زہریلی ہے۔ اب کاربن مونو آکسائڈ گیس کیا ہوتی ہے؟ کاربن مونو آکسائڈ گیس لکڑی یا کسی بھی چیز کے نامکمل جلنے سے بنتی ہے۔ اب کاربن مونو آکسائڈ کے نیچے آپ لوگ دیکھیں جو پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، ہیموگلوبن خون میں پروٹین ہے۔ یعنی ہیموگلوبن کیا ہے؟ ہیموگلوبن خون میں موجود ایک پروٹین ہے۔ ہیموگلوبن خون کا رنگدار مادہ جو دوران خون موجود ہوتا ہے۔ اب خون میں پروٹین کی شکل میں موجود ہے۔ ہیموگلوبن سانس لینے کے دوران پھیپھڑوں سے آکسیجن کو پکڑتا ہے،
ہیموگلوبن خون میں موجود ایک پروٹین کی شکل ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خون میں کاربن مونو آکسائڈ جو ہے یہ کسی بھی نامکمل چیز کے جلنے سے بنتی ہے، اور ہیموگلوبن جو ہے وہ خون میں پروٹین ایک طرح کی پروٹین ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے دوران پھیپھڑوں سے آکسیجن کو پکڑتا ہے، اور اسی لیے میں نے آگے ریپیٹ کیا ہے کہ ہیموگلوبن خون میں موجود ایک پروٹین کی شکل ہے۔ نمبر 3، کارسینوجینیسس، کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز کم از کم 8 مختلف کیمیاوی مادے سگریٹ کے دھوئیں میں پائے گئے ہیں جو جانوروں پر تجربات کیے گئے۔ ان تجربات کے نتیجے میں تمام جانوروں کو کینسر ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھا زہر فینول، یہ ایک کاسٹک زہر ہے جو زندہ بافتوں کو جلا دیتا ہے۔ عام طور پر یہ محلول جراثیم کو مارنے اور زخموں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلسیال ایک مہلک زہر ہے۔ مہلک کہتے ہیں ہلاک کرنے والا زہر ہے، اور تمباکو نوش ہر کش میں اس زہر کو اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور جراثیم کش ہے جو فینول سے 4 گنا زیادہ جراثیم مارنے کا اثر رکھتا ہے۔ امونیا ایک انتہائی زہریلی گیس ہے جس سے دم گھٹتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر کھاد فیکٹری میں اگر آپ لوگوں کا کھاد فیکٹری کی طرف وزٹ ہو یا کھاد فیکٹری سے آپ لوگوں کا گزر ہو تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے جس سے ناک میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایکچوئل میں امونیا ہوتا ہے، یہ امونیا کی اسمیل ہوتی ہے جو ناک کو گزرتے ہوئے اگر باہر سے ناک کو جلاتی ہے۔ تو جب تمباکو نوشی کرنے والا سگریٹ یا تمباکو کو انٹیک کرتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، تو امونیا اس کے منہ سے ہوتے ہوئے جب پھیپھڑوں اور جسم کے اندر جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے یہ آپ کو بہتر طور پر اس کا اندازہ ہوگا کہ ناک کی جلن سے جسم کے اندر کے گلنے تک تمباکو نوشی کس قدر خطرناک ہے۔ 7واں زہر ہے تیزاب۔ سگریٹ کے دھوئیں میں بہت سے تیزاب موجود ہوتے ہیں، مثلاً فارمک تیزاب، ایسٹرک ایسڈ اور بینزوئک ایسڈ۔ اب سب سے پہلا جو ہم نے تیزاب فارمک ایسڈ پڑھا ہے، تیزاب پڑھا ہے، یہ چیونٹی کے زہر میں ہوتا ہے کہ جب کبھی کبھار چیونٹی آپ کو جب کاٹتی ہے تو وہاں پر خارش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، یہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اسکن، تو یہ فارمک تیزاب ہوتا ہے۔ 3 قسم کے تیزاب ہیں، فارمک ایسڈ، ایسٹرک ایسڈ اور بینزوئک ایسڈ۔ اب تمباکو نوشی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بہت برے اثرات ہوتے ہیں تمباکو نوشی کے۔ تمباکو میں موجود نکوٹین اور دیگر زہریلے اجزاء، یہ دیگر زہریلے اجزاء وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جن میں نکوٹین، کاربن مونو آکسائڈ، کارسینوجینیسس، فینول، کلسیال، امونیا اور تیزاب شامل ہیں۔ یہ تمام اجزاء جو ہیں یہ تمباکو میں موجود ہوتے ہیں۔ تمباکو میں موجود نکوٹین اور اس کے تمام زہریلے اجزاء کی وجہ سے پینے والے کی مجموعی طور پر صحت بھی بگڑ۔ تمباکو نوشی کے اثرات میں تمباکو میں موجود نکوٹین جگر، معدہ اور اعصاب کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے، اعصابی نظام کو بری طرح سے تباہ کر دیتا ہے، تمام اعضاء کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کام صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے، اور مزید یہ کہ سانس کے امراض پیدا ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے امراض، ٹی بی، استھما اور سانس کا مشکل سے انہیل کرنا شامل ہے۔ اکثر سگریٹ اور حقے کی صورت میں تمباکو نوشی کی جاتی ہے۔ اس سگریٹ نوشی اور حقے کے دوران جب سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو پھیپھڑوں پر شدید زور لگتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، پھیپھڑوں کے مسلز انتہائی کمزور پڑ جاتے ہیں، بار بار سک کرنے سے
جس سے کینسر جیسا موذی مرض پیدا ہوتا ہے اور انسان بہت جلد موت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی سے کھانسی، بلغم اور سانس کی تنگی بہت جلدی انسان کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر نہ ختم ہونے والے امراض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بر وقت ان کا علاج نہ کیا جائے یا تمباکو نوشی ترک نہ کی جائے تو یہ سینے کے امراض، سانس کی بندش اور کینسر کی صورت میں موت کا پیغام لاتے ہیں۔ یعنی آپ تمباکو نوشی کو موت کا پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی متفقہ رائے کے مطابق تمباکو نوشی سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور 54% لوگ تمباکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، نظام دوران خون بری طرح متاثر ہوتا ہے اور بالآخر ہارٹ اٹیک تک نوبت بھی چلی جاتی ہے۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے میں تیزابیت، خراش اور السر کی بلکہ السر ہو جاتا ہے، متلی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نکوٹین کے زہریلے اثرات نہ صرف چند اعضاء، اب یہ چند اعضاء کون سے ہیں؟ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے، معدہ، جگر، اعصابی نظام، یہ ان تمام اعضاء کے ساتھ ساتھ نظام دوران خون اور نظام تنفس بھی تمباکو نوشی کے ذریعے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب تمباکو نوشی کرنے والوں کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، دانت پیلے ہوتے ہیں، بھوک کم لگتی ہے، گلا خراب رہتا ہے اور بہت مشکل ہے، ناممکن ہے اس سے چھٹکارا پانا۔ اس کے لیے بہت زیادہ ول پاور کی، یعنی کہ قوت ارادے کی، ول پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہے تمباکو نوشی کو چھوڑنے کے لیے۔ نکوٹین جو کہ تمباکو کے اندر پائی جاتی ہے، بہت ہی نکوٹین جو کہ ایک بہت ہی مہلک زہر ہے، اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی تمباکو نوشی کرنے والے جو سگریٹ کے ذریعے سے دھواں اپنے اندر لے جاتے ہیں اور اس زہر کو اپنے اندر لے جاتے ہیں، اس سے بہت سے اعصابی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور خصوصی طور پر انٹرنل نروس سسٹم بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اعصابی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنا کام صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے اور بیمار رہتے ہیں۔ تمباکو کا دھواں کارڈیو ویسکولر بیماریوں یعنی دل کی بیماریاں، ہارمونز کے نظام کو متاثر کرتا ہے، ایسٹروجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بیٹا ایسٹروجن جو ہے یہ ایک فیمیل ہارمون ہے جو تمباکو نوشی سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ہر سال تقریباً 48% لوگ سگریٹ کے دھوئیں سے کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کینسر میں گلا، منہ، زبان، خوراک کی نالی، معدہ، پھیپھڑے، دل بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، سانس لینے کے امراض اور پھیپھڑوں کے امراض، کینسر وغیرہ۔ پھیپھڑوں اور سانس کے امراض کے ساتھ دیگر کئی بیماریاں جو ابھی میں نے اوپر نام لیا ہے، منہ، گلا، زبان، خوراک کی نالی، یہ دیگر بیماریاں انہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دیگر کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے فلو، نزلہ، زکام اور نمونیا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم ان سب امراض کی بڑی وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ مرد اور خواتین میں بڑھتی ہوئی اس عادت سے بانجھ پن یعنی اولاد کا نہ ہونا اور دیگر جنسی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف ریسرچز سے پتہ چلا ہے کہ عورتوں میں 30% جنسی امراض دھوئیں اور نکوٹین کے مضر اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل اور ساتھ میں معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تمباکو نوشی کرنے میں۔ نیو جنریشن جو ہے وہ ہماری تباہ ہو رہی ہے۔ نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، پیٹ کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم، یعنی ایک انسان جو ایک دن میں 20 ڈبیاں پی جاتا ہے تو وہ کتنی رقم خرچ کرتا ہوگا جو اس کے گھر میں ضرورت ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ رقم کا ضیاع ہے بلکہ صحت کا ضیاع بھی ہے۔ انسان کا دل ایک فی منٹ رفتار بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا دل ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، لیکن تمباکو نوشی کرنے والے کا دل ایک منٹ میں 72 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جب دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تو خون کی ترسیل کہتے ہیں کسی چیز، یعنی ٹرانسفریشن، ایک منٹ میں دل کے فی منٹ میں خون کی ترسیل میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹ کے اندر جڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور خون جمنے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جلد کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ نکوٹین خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے، جسم میں آکسیجن کی مقدار کم شامل ہوتی ہے، دل کے اوپر خون کے دباؤ کو بڑھا دیتی ہیں، دل کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مضبوط سے مضبوط ترین دل بھی تمباکو نوشی سے متاثر ہوتا ہے اور انسان تمباکو نوشی کرنے والا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے ایک انسان جو تمباکو نوشی کرنے والا ہے اس کی یادداشت اور ذہنی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ نہ صرف یادداشت اور ذہنی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر تمباکو نوشی جسم کے تمام نظاموں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ تمباکو نوشی سے نہ صرف نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تمباکو نوشی کرنے والا ایک بہت بڑی رقم جب اپنی تمباکو نوشی پر خرچ کرتا ہے تو اس کا گھر اس سے کہیں زیادہ متاثر ہوتا ہے، جہاں پر پیسوں کی، کھانے کی، راشن کی، بیماری کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو تمباکو نوشی نہ صرف ایک انسان کو تباہ کرتی ہے بلکہ ایک گھر کو، ایک معاشرے کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ تھے ایفیکٹس آف ٹوبیکوز ایفیکٹس آن ہیومن ہیلتھ۔ اب میں دوبارہ سے آپ کو ایک شارٹ ریویو دے رہی ہوں کہ تمباکو ایک بہت برا، مہلک، ہلاک کر دینے والا زہر ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے زہر پائے جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے انسان کے جسم کے تمام اعضاء، نروس سسٹم سے لے کر ڈائجسٹو سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔ مرد اور عورتوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے لیے ساری زندگی کے لیے بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم اور نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایچ بی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھی نہ صرف ایک انسان برباد ہو جاتا ہے بلکہ ایک گھر، ایک معاشرہ، ایک قوم
تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔